بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی محبت ایسی تھی کہ پتھروں کو بھی زندہ کر دے۔ ایک دفعہ نئے سال کی خوشی میں مینا بازار سجا ہوا تھا۔ محل کی خواتین دکانیں سجائے زیور، قیمتی ہیرے اور دوسری اشیاء فروخت کر رہی تھیں تاکہ حاصل ہونے والی آمدن سے غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ چونکہ خواتین نقاب کے بغیر تھی، اس لیے صرف شہنشاہ جہانگیر یا شہزادے ہی وہاں آ سکتے تھے۔ شاہ جہاں کا بھی وہاں سے آنا ہوا۔ ایک دکان پر انہوں نے قیمتی پتھر اور ریشم فروخت کرتی ایک لڑکی کو دیکھا۔ نرم و نازک ہاتھوں سے وہ انتہائی عمدہ کپڑے کو تہہ لگا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ خرم کا دل تیزی سے دھڑکا۔ پتھر اٹھاتے ہوئے لڑکی نے پیاری سی آواز سے کہا کہ جناب، یہ قیمتی ہیرا ہے، کیا آپ کو اس کی چمک سے اندازہ نہیں ہوا؟ اس کی قیمت 10,000 روپے ہے۔ لڑکی کو تب حیرت ہوئی جب خرم اس قیمت کو ادا کرنے پر راضی ہو گئے۔ اب جب کہ اس پر آپ کا ہاتھ لگا ہے تو یہ قیمت کچھ بھی نہیں۔ لڑکی نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ خرم نے کہا کہ اگلی ملاقات تک میں اسے دل کے پاس رکھوں گا۔ لڑکی نے جانا کہ اب یہ کھیل نہیں رہا، کانپتی آواز میں پوچھا، اور یہ ملاقات کب ہوگی؟ جس روز ہمارے دل ملیں گے، خرم نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور تب تاروں سے چمکدار اصلی ہیرے آپ پر نچھاور کروں گا۔ ایک مرتبہ کچھ اس طرح ہوا کہ شاہ جہاں کی بیگم ممتاز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکی، اور اس کے بازو اس طرح کھلے ہی کھلے رہ گئے اور اپنے بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر شاہ جہاں کو بھی اطلاع دی۔ شاہ جہاں نے آ کر اپنی محبوبہ ممتاز کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے فوری حکم دیا کہ تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد ممتاز کی صحت یابی کی کوشش کی جائے۔ قصہ مختصر ناظرین، تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی اپنی ادویات کا مشاہدہ کرایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ملکہ کو اس صورت میں کئی دن گزر گئے۔ شاہ جہاں بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، دوا نہیں، بجائے اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ شاہ جہاں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوبہ کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کے ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ ناظرین گرامی، طبیب نے عرض کیا، حضور، یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کام کے لیے خاص تجربے کار آدمی کی ضرورت ہے، اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخر کار کچھ سوچ بچار کے شاہ جہاں ممتاز کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ ناظرین گرامی، شاہ جہاں نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر ممتاز بیگم کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کروا دیا۔ باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنی آستین میں سے تیل کی شیشی نکالی اور شاہ جہاں سے کہا کہ مجھے اندر ملکہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ شاہ جہاں نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں ملکہ کے پاس گیا تو ملکہ برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی، اور جب وہ دوسرے ہاتھ سے ملکہ کے جسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو ملکہ پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ اس نے فوری اپنے ہاتھ کو نیچے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھیں، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا، اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب رہیں۔ جب ملکہ نے اپنے جسم کو ہاتھ میں سے چھپا لیا تو اس شخص نے کہا کہ تم نے اپنی مرضی سے شفا پا چکی ہو، اور اب اپنے جسم کو ڈھانپ لے، میرا کام مکمل ہوا۔ شخص کمرے سے باہر آیا تو بادشاہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا، اور پھر بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے میری محبوبہ کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے؟ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیے۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا۔ وہ تیل کی شیشی لے کر ملکہ کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی تھی۔ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی، اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو شاہ جہاں کی کوئی کنیز نکلی۔
طبیب عرض کرنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کو مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ کے سامنے کھول دی تو اس کی اطلاع ملکہ کو بھی ہو جائے گی اور پھر میری تمام تدابیر بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ ملکہ کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں اور اس کی طبیب پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے، تو میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی سوچ پیدا نہ ہو سکی۔ شاہ جہاں طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور اسے پھر بہت سے انعامات سے نوازا۔ جزاک اللہ خیرہ۔